السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ پروگرام خلاصہ قرآن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے 24ویں پارے کا خلاصہ۔ مفسرین قرآن نے 24ویں پارے کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ جس میں سے پہلا حصہ ہے سورہ زمر کا بقیہ حصہ، دوسرا حصہ ہے سورہ مومن مکمل، اور تیسرا حصہ ہے سورہ حامیم سجدہ مکمل۔ پہلے ہم آتے ہیں سورہ زمر کی جانب کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کے بقیہ حصے میں بھی اس میں بھی کئی باتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا بیان ہے، آسمان اور زمین یعنی کہ ان تمام چیزوں کا خالق اور مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اس کے قائل تمام انسان ہیں۔ دوسرا جو اس کا نقطہ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت بیان کی گئی ہے کہ انسان کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت بے حد ہے۔ تیسرا جو نقطہ بیان کیا گیا ہے وہ ہے جنتیوں اور جہنمیوں کے جہنم اور جنت میں داخل ہونے کی کیفیت کا بیان آیا ہے۔ اب آتے ہیں ہم سورہ مومن کی جانب کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کون سی باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ مفسرین قرآن بیان فرماتے ہیں کہ سورہ مومن میں بھی کئی باتوں کا ذکر آیا ہے کہ جیسے ایک مومن کا بیان ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے یعنی کہ منصوبہ بندی کی جا رہی تھی، سازش کی جا رہی تھی، تو فرعون کے دربار میں ہی ایک ایسا یعنی کہ مومن تھا جس نے اپنے ایمان کو اپنے دل میں چھپایا ہوا تھا، اور اس نے یعنی کہ انہیں ڈراتے ہوئے کہا کہ تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا آپ لوگ ایسے انسان کو یعنی کہ قتل کرنا چاہتے ہیں کہ جو کہتا ہے کہ میرا رب میرا پروردگار اللہ ہے۔ اس نے فرعون اور اس کے درباریوں کو موسیٰ کے قتل سے ڈرایا اور کہا کہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ دوسرا نقطہ ہے اس کا فرعون کے کبر اور غرور تکبر کا ذکر آیا ہے کہ اپنے رب العزت کو دیکھنے کی ناپاک جسارت کی تھی، اور حامان کو ایک محل تیار کرنے کا حکم دیا تھا۔ تیسرا جو نقطہ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ سے اعراض کرنے والے یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ سے دور رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد کو فراموش کرتے ہیں، ان کی سزا کا بیان آیا ہے کہ سیدخلون جہنم داخرین۔ چوتھا جو نقطہ بیان کیا گیا ہے اس کا وہ ہے انسان کی تخلیق کہ ایک زمانے میں انسان مٹی تھا، پھر نطفہ بنا، نطفے سے پھر علقہ بنا، علقے سے پھر بچہ بنا، بچے سے جوان ہوا، جوان سے بوڑھا ہوا، اور پھر یعنی کہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آتے ہیں اب سورہ سجدہ کی جانب، سورہ حامیم سجدہ کی جانب کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کون سی باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ میں بھی کئی باتوں کا ذکر آیا ہے کہ جیسے زمین اور آسمان کی تخلیق کا بیان آیا ہے۔ اللہ نے زمین اور اس کے اندر کی ساری چیزوں کو 4 دن میں بنایا اور آسمان کو 2 دن میں بنایا۔ کافروں کی شرارت کا ذکر کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو یہ لوگ شور مچاتے تھے تاکہ لوگ تلاوت قرآن نہ سن سکیں۔ داعی کا بیان اس سے بہتر بات کسی کی بہتر بات نہیں ہو سکتی، اور اس کا یعنی کہ داعی کا کون سا ہو، داعی کا جو طریقہ ہو وہ ایسا یعنی کہ خوش اسلوب ہو کہ سننے والے فوراً اس دعوت کی طرف راغب ہو جائیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اسی پارے کے اس حصے کی جانب کے جس میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے کچھ طریقے بیان کیے ہیں کہ اے خدا کے بندوں، اپنے خدا کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 53۔ تقوی اختیار کرو تاکہ عذاب الہی سے دور ہو جاؤ اور غمگین نہ رہو۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 61۔ خدا کے وعدے سچے ہیں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 74۔ باطل کی وجہ سے جھگڑا نہ کرو کہ حقیقت پامال نہ ہو جائے۔ سورہ غافر یعنی کہ سورہ مومن کی آیت نمبر 5۔ خدا سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی کیونکہ خدا ہر چیز کا جاننے والا ہے اور ہر چیز کا یعنی کہ حاضر و ناظر ہے۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 16۔ برائی کا انجام سزا اور نیکی کا انجام جزا ہوتا ہے۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 40۔ دہشت میں داخلے کی 2 شرائط ہیں، ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے عمل صالح۔ سورہ غافر یعنی کہ سورہ مومن کی آیت نمبر 40۔ اپنے امور کو خدا کے سپرد کر دو، یعنی کہ اپنے ہر کام میں صرف اور صرف خدا پر ہی توکل رکھو اور اپنی محنت کو جاری رکھو۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 44۔ اپنے گناہ کے لیے مغفرت طلب کرو اور صبح و شام اس کی حمد کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرو، تعریف کرو۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 55۔ قرآن بشارت دینے والا ہے اور خبردار کرنے والا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اس سے روگردان ہیں یعنی کہ اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 4۔
برائی کو دور کرو تاکہ دوستیاں بڑھ جائیں۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 34۔ جو بھی نیکی کرے گا اس کا اپنا فائدہ ہوگا اور جو برائی کرے گا وہ بھی اس کا اپنا ہی نقصان ہوگا۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 46۔ آخر میں حق تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی اس نیک تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری اول و آخر یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے آخری نجات دہندہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والسلام۔ التماس دعا۔